اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز قدیر۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ سورہ توبہ کی آیات جن میں پروردگار عالم نے ایک اچھے معاشرے اور ایک اچھی سوسائٹی کا وجود کیسے ہوتا ہے، ایک اچھا نیشن، ایک اچھی قوم کیسے تیار ہوتی ہے، اس کے کچھ بنیادی صفات بتائے ہیں کہ یہ اللہ کے وہ بندے جو صاحبان ایمان ہیں، اللہ کے وجود کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کے ایک ہونے کا اور اس کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کی تمام صفات حسنہ، صفات کمال کا اقرار کرتے ہیں اور اس کی عدالت کو قبول کرتے ہیں کہ اللہ عادل ہے، صاحب اقتدار، قادر ہونے کے باوجود، پاور ہونے کے باوجود کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، کبھی کسی کا حق نہیں مارتا، کسی کا ٹھکانہ جو اس کی جگہ ہے اور اس کا مقام ہے اس سے اس کو نہیں چھینتا۔ وہ قادر ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، وہ حکیم ہے، اس نے کوئی کام بھی فضول نہیں کیا ہے، اس کی ہر مخلوق کی خلقت کا بھی کوئی نہ کوئی اچھا مقصد ہے اور اس کے ہر حکم کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ وہ جب بھی کوئی حکم دیتا ہے ہم انسانوں کو، جنوں کو، ملائکہ کو، اپنی پوری کائنات میں کسی بھی مخلوق کو، تو اس کے پیچھے مخلوق کا یا تو کوئی فائدہ ہوتا ہے یا اس کے پیچھے اسے کسی نقصان سے بچانا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب سمجھی جائیں، مانی جائیں تو یہ ایمان باللہ بنتا ہے، اور جب اللہ پر ایمان انسان لے آتا ہے تو یہ ایمان
خود بخود اللہ کے ایمان سے اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں چند فقروں میں یہ جو والذین والمؤمنون والمؤمنات کے دو لفظ آئے ہیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، یہ لفظ تو ہمارے درمیان بہت بولا جاتا ہے، لیکن کبھی ہم نے غور بھی کیا ہے کہ مومن مرد یا مومن خاتون یا ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جتنی باتیں ماننے کی ہیں ان میں سب باتوں کو سمجھ بھی لینا اور مان بھی لینا۔ بغیر سمجھے ماننے کا نام ایمان نہیں ہے۔ اردو میں 3 لفظ ہیں۔ ایک لفظ ہے جاننا، میں آپ کو جانتا ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں۔ آپ مجلس میں آ رہے ہیں، آپ کا نام پوچھ لیا، کہاں کے ہیں، کیا ہیں۔ آپ مجھے جانتے ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں، لیکن میرا آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا ملاقات رہنا سہنا نہیں ہے۔ تو میں آپ کو جانتا تو ضرور ہوں، لیکن جب تک ساتھ نہ رہوں نہ آپ کا مزاج سمجھ میں آئے گا، آپ ٹھنڈے دماغ کے ہیں کہ گرم دماغ کے، نہ آپ مجھے پہچانیں گے کہ ایماندار ہے کہ بے ایمان۔ تو جب ساتھ رہیں گے تب ایک قدم آگے بڑھیں گے کہ پہچانیں گے۔ تو جاننا ہوتا ہے صرف معلومات کا جمع کر لینا، اور پہچاننا اس سے آگے ہوتا ہے۔ ایک تیسرا لفظ ہے اردو کا ماننا۔ عربی میں 3 لفظ ہیں، ایک لفظ ہے علم، ایک لفظ ہے معرفت، اور ایک لفظ ہے ایمان۔ علم جاننا ہے، معرفت جاننے کے بعد پہچاننا ہے، اور ایمان پہچاننے کے بعد ماننا ہے۔ خالی مان لینے کا نام ایمان نہیں ہے، پہچان کے ماننے کا نام ایمان ہے، اور جب پہچانے گا تو جو جیسا ہے اس کو ویسا مانے گا۔ توجہ دیں، تو میں ایک قیمتی بات آپ سے کہہ رہا ہوں، جناب عیسیٰ کو ہم بھی مانتے ہیں، جناب عیسیٰ کو دوسری قومیں بھی مانتی ہیں، مانتے دونوں ہیں، لیکن ایک خدا کا بیٹا مانتا ہے، ایک خدا کا بندہ اور نبی مانتا ہے۔ تو مانتے تو دونوں ہیں، لیکن ایک ویسا مانتا ہے جیسے وہ ہیں، وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، وہ خدا کے بندے اور نبی ہیں۔ ایک مانتا ہے مگر ویسے نہیں مانتا جیسے جناب عیسیٰ ہیں، خدا کا بیٹا مانتا ہے۔ تو دونوں کا ماننا ایمان نہیں کہلائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے صرف ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ جو جیسا ہو اس کو ویسا ماننا ایمان ہے۔ اور ماننا کسی کو یوں ہی پہچان کے ماننا ایمان ہے۔ تو 2 باتیں میں نے آپ سے کہیں اتنی دیر میں، کہ ایمان پہچان کے ماننے کا نام ہے، اور ایمان جو جیسا ہو اس کو ویسا ماننے کا نام ایمان ہے۔ اگر عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مان کے کوئی آدمی مومن نہیں بنتا جب تک کہ ان کو رسول اور نبی اور خدا کا بندہ نہ مانے، تو پھر ماننے والے تو حسین کے بھی بہت ہیں، ماننے والے تو علی کے بھی بہت ہیں، ماننے والے تو حسن مجتبیٰ کے بھی بہت ہیں، لیکن صرف ماننا کافی نہیں ہے۔ مومن وہی کہلائے گا جو علی کو نبی کا وصی مانے، جو حسین کو وقت کا امام مانے۔ تو صرف ماننا کافی نہیں ہے، جو جیسا ہو اس کو ویسے ماننا، یہ ایمان ہے۔ اور جب آدمی توحید تک آتا ہے اور اللہ کو مانتا ہے، تو پھر اللہ کا رحمان ہونا، اللہ کا رحیم ہونا، اللہ کا قادر ہونا اسے آگے بڑھاتا ہے کہ جب اللہ رحمان و رحیم ہے، حکیم ہے، قدرت والا ہے، اس نے ہم کو بعد میں پیدا کیا، ہماری ہر ضرورت اس نے پہلے فراہم کر دی۔ ہم زمین پہ بعد میں آئے، پانی پہلے سے تھا، ہم زمین پہ بعد میں آئے، ہوا پہلے سے تھی، ہم زمین پہ بعد میں آئے، سورج پہلے سے تھا، ہم زمین پہ بعد میں آئے، کھانے پانی کی چیزیں پہلے سے تھیں، کپڑا پہننے کی چیزیں پہلے سے تھیں۔ تو اتنا حکمت والا بھی ہے، اتنی قدرت والا بھی ہے، اور اتنی رحمت والا بھی ہے کہ اس نے ہم کو پیدا کرنے سے پہلے ہماری ہر ضرورت پوری کی ہے۔ انصاف سے بتائیے، ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو کچھ نہیں جانتے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کیا کریں کیا نہ کریں۔
تو میرے عزیزو، جو مہربان خدا ہماری زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ہمیں راہ ہدایت دیتا ہے کہ صحیح یہ ہے چاہیے تم کو، یہ نہیں چاہیے، وہ پوری زندگی میں کیسے زندگی بسر کریں، کیا مانیں کیا نہ مانیں، کیا کریں کیا نہ کریں، اس کے بارے میں ہمیں کیا لاوارث چھوڑ دے گا جب ہم بالکل بے خبر ہیں؟ تو اس کی رحمت کا تقاضا ہے، اس کی قدرت کا تقاضا ہے کہ وہ ہماری ہدایت کا نظام بھی ہمارے لیے بنائے. جیسے اس نے سورج نکالا ہے کہ دن کی روشنی میں آدمی راہ چل سکے، اسی طرح سے ہدایت کا سورج جلا دے تاکہ ہم گمراہی کی تاریکیوں میں جا کے تباہ نہ ہو جائیں. بس اسی ہدایت کے انتظام کا نام دین بھیجنا ہے. جب دین آتا ہے تو پھر ایک دین کا لانے والا ضروری ہے، یہیں سے ہم نبوت و رسالت کے عقیدے تک پہنچتے ہیں. اور جب دین آئے گا تو کچھ لوگ دین مخالف ہوں گے، مٹانا چاہیں گے، تو ایک بچانے والا ضروری ہے. یہیں سے ہم امامت تک پہنچتے ہیں. تو توحید سے ایمان کا سفر شروع ہوتا ہے، توحید سے رسالت تک، رسالت سے امامت تک پہنچتا ہے، اور پھر جب رسالت تک پہنچتا ہے تو قرآن تک پہنچتا ہے. جب قرآن تک پہنچتا ہے تو پھر اس کے بعد قرآن ہم کو عقیدہ قیامت تک پہنچاتی ہے، قرآن پہنچاتا ہے، قرآن ہم کو برزخ تک پہنچاتا ہے، قرآن پورے دین تک پہنچاتا ہے. اس طرح عقل سے وجود خدا کا اقرار شروع ہوتا ہے اور انسان پورے دین کو عقل سے سمجھ کے دل کی گہرائیوں سے قبول کرتا ہے. اس کا نام ہے ایمان. جو اس طرح مانے وہ ہے مومن. آنکھ مون کے باپ دادا کو مانتے دیکھ کے مان لینا ایمان نہیں ہے، کرتے دیکھ کے کرنے لگنا ایمان نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے. ایمان ہے سمجھ بوجھ کے ماننا، دلیل کے ساتھ ماننا. جو سمجھ بوجھ کے مانے، جو دلیل کے ساتھ مانے گا وہ بنا مومن. اب میں پھر ترجمہ کر دوں کہ مومنین اور مومنات، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، دشمن نہیں. ایک دوسرے کے دوست ہیں، دشمن نہیں. صرف دوست نہیں ہیں، ایک دوسرے کے مددگار اور سہارا ہیں. جب مومن کے لیے لفظ ولی استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی دوست، چاہنے والا اور سہارا دینے بننے والا قرار پاتے ہیں. مومن مرد، مومن مردوں کے لیے، مومن عورتیں، مومن عورتوں کے لیے، مومنہ عورتیں مومن مردوں کے لیے، مومن مرد مومنہ عورتوں کے لیے، سب ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں. زیادہ اچھا لفظ یہ ہے. دوست میں ذرا فرینڈشپ آئے گی اور پھر فرینڈشپ سے آپ خطرناک علاقوں میں چلے جائیں گے کہ مولانا نے کہا کہ قرآن کی آیت میں ہے کہ مرد عورت کے دوست ہو سکتا ہے، تو پھر ہم بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ بنا لیں. نہیں، مومن مرد مومنہ عورتیں سب ایک دوسرے میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، ویل وشرز ہیں. نہ کوئی مومن کسی مومن مرد کا نقصان پہنچانے والا ہو سکتا ہے، نہ کسی مومنہ عورت کو. نہ کوئی مومنہ خاتون نہ کسی مومن مرد کو نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ کسی مومنہ کو نقصان پہنچا سکتی ہے. سب ایک دوسرے کے احباب ہیں، دوست ہیں، خیر خواہ ہیں، ویل وشرز ہیں. اب جو یہ ایک دوسرے کے لیے ایسے ہیں تو اب یہ کریں گے کیا؟ کریں گے یہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. یہ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں. تو جیسے آپ مجھے دیکھتے ہیں کہ میں مثلاً تکلف کر رہا ہوں، کھانا نہیں کھاتا، مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں، خدا کے لیے حقیقت نہ سمجھیے گا. ہاں معلوم ہوا نہیں کھاتے ہیں تو بھیجنے کی ضرورت کیا ہے، بھوکا مار ڈالے. دسترخوان بیٹھے، آپ نے مولانا نوش فرمائیے، آپ نے کہا بھائی آپ مجلس پڑھتے ہیں، ذرا مجلس سے پڑھے. مثالیں ہیں سب. ایک گلاس دودھ پی لیا کیجئے، تھوڑے بادام کھا لیجئے. تو آپ نے دیکھا کہ جو مجھے کرنا چاہیے اگر میں وہ نہیں کر رہا ہوں تو آپ مجھے ٹوکیں گے. اگر میرے سینے پہ جکڑن ہو رہی ہے، میرا گلا خراب ہو رہا، آپ نے دیکھا میں دوا نہیں کھا رہا، آپ کہیں بھائی مولانا دوا کھائیے. یہی امر بالمعروف ہے. کسی کو کسی بھلائی کو کرتے ہوئے جو اسے کر کے اس کا فائدہ ملنا ہے اس سے وہ محروم ہو رہا ہے تو اس نیکی پر اس کو ڈالو. اور آپ نے دیکھا کہ مجھے مجلسیں پڑھنا، میرا گلا خراب ہو سکتا ہے اور میں علم غلم سب کھا رہا ہوں، برف بھی اور یہ بھی اور وہ بھی. آپ نے مولانا رحم کیجئے، ابھی آپ کو عشرہ پورا کرنا ہے، خدا کے لیے آئس کریم نہ کھائیے، ٹھنڈا پانی نہ پیجئے. تو آپ خیر خواہ ہوں گے تو مجھے بھلائی کی راہ پہ جاتے دیکھ
اس سے رکتے دیکھ کے آپ مجھے بڑھائیں گے کہ ادھر چلو، اور آپ برائی کی راہ پہ جاتے دیکھیں گے تو مجھے روکیں گے کہ ادھر سے رکو۔ مومن مومن کا خیر خواہ ہوگا، مومن بھائی مومن بہنیں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں گی تو ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ یہ ایک صفت ہے۔ دوسری صفت اس سوسائٹی کی جو ایمان والوں کی سوسائٹی ہے، جو محمدی سوسائٹی ہے، جو علوی سوسائٹی ہے، جو حسینی سماج ہے، جو میں نے موضوع رکھا ہے کہ حسینی سماج کی تشکیل میں مومن مردوں اور مومنہ خواتین کا کردار اور ان کا حصہ، ایک حسینی سماج کیسے وجود میں آئے، ایک محمدی سماج، ایک علوی سوسائٹی، ایک ایمانی سماج، ایک اسلامی سوسائٹی کیسے وجود میں آئے، تو اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دوسرے کا خیال رکھیں گے، ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، ایک دوسرے کے خیرخواہ ہوں گے، اور خیرخواہی کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو بھلائیوں کی راہ پہ بڑھائیں گے اور برائیوں کی راہ سے بچائیں گے۔ دوسری صفت ان کی یہ ہوگی یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، نماز قائم کریں گے، خود اکیلے نہیں پڑھیں گے، دوسروں سے پڑھوائیں گے، زکوٰۃ دیں گے۔ میں نے آپ کی خدمت میں کہا، تشریح کسی اور دن کروں گا، کہ یہ لفظ نماز اور لفظ زکوٰۃ یہ دو چیزیں سمبل ہیں ایک اللہ کے حق ادا کرنے کی اور ایک بندوں کو حق ادا کرنے کی۔ تشریح و تفسیر میں جائیے تو آپ پڑھیں گے، تو مجھے کہنے دیجئے کہ ایمانی سوسائٹی کے پہچانوں میں سے ایک پہچان یہ ہوگی کہ مومن سوسائٹی کے لوگ اللہ کا حق بھی ادا کرنے والے ہوں گے اور بندوں کا حق بھی ادا کرنے والے ہوں گے۔ تیسری صفت کیا ہے؟ تیسری صفت یہ ہے یطیعون اللہ و رسولہ۔ ایمانی سوسائٹی والے، حسینی سوسائٹی والے، حسینی سماج والے صرف دو کام میں نہیں اللہ کی بات مانیں گے کہ اچھائی کی راہ دکھائی، برائی سے بچایا، نماز پڑھی، زکوٰۃ دی، خیرات کی، اللہ کا حق ادا کیا، بندوں کا حق ادا کیا، نہیں، ان کا مزاج یہ ہوگا کہ جب بھی ان سے اللہ اور اس کا رسول کچھ بھی کہیں گے، کوئی بھی حکم دیں گے، کوئی بھی اشارہ بھی ہوگا ادھر سے، تو یہ فوراً ان کی بات کو مانیں گے۔ ان کے مزاج میں ان کی صفت یہ ہوگی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا مزاج رکھتے ہوں گے، ان میں سرکشی نہیں ہوگی کہ اللہ کچھ کہے یہ کچھ کرے، رسول کچھ کہے اور یہ کچھ کرے۔ یہ اطاعت والے لوگ ہوں گے، کہنا ماننے والے لوگ ہوں گے، بے کہے کے نہیں ہوں گے۔ جیسے ہماری اولاد ہوتی ہے، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کچھ کہنا ماننے والے، کچھ بے کہے کے۔ اسکول میں ہم کالج میں بیٹھے ہیں، بچے ٹیچر سن رہی ہوں گی، کچھ بچے اچھے ہوتے ہیں کہنا ماننے والے، اوبیڈینٹ، اور کچھ اس کے مقابلے میں ہوتے ہیں بے کہے کے۔ میں نہیں جانتا انگریزی میں ان کو کیا کہتے ہیں، اسے ہم ڈس لگا دیں بس، چلیے ڈس لگا دیے، میں سمجھ رہا تھا کوئی اور تمغہ ملا ہوگا، اس لائق بھی نہیں ان کو الگ سے کوئی نام دیا جائے۔ بے اطاعت نہ کرنے والا اور ایک اطاعت کرنے والا، کہنا سننے والے، کہنا نہ سننے والے، یہ تیسری صفت ہے۔ اب اللہ کہتا ہے اگر کسی سوسائٹی کے لوگوں نے، مومن سماج والوں نے، حسینی سماج والوں نے کر ڈالا، پہلا کام کیا؟ ایک دوسرے کو اچھائی کے راہ پہ ڈالنا، برائی سے بچانا۔ دوسرا کام کیا؟ خود اللہ کے حق کو ادا کرنا اور بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرنا۔ جسم کی جو ڈیوٹی اللہ نے رکھی ہے وہ بھی کرنا، اور جو مال میں ڈیوٹی رکھی ہے وہ بھی کرنا۔ صلاۃ عبادت کا، اللہ کے حقوق کے ادا کرنے کے لیے سمبولک ہے، لفظ ہے۔ صلاۃ جسم سے انجام دینے والے کاموں کے لیے علامت ہے۔ زکوٰۃ مال سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں۔ یہ دونوں دو کیٹیگری ہیں۔ اللہ کا حق اس کی ترجمانی نماز سے ہوتی ہے، بندے کا حق زکوٰۃ سے۔ تیسری صفت کیا ہے؟ یہ صرف دو چار معاملات میں اللہ کی بات نہیں سنے کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، قرآن پڑھ لیا، مجلس کر لی۔ یہ پوری زندگی میں جہاں کہیں جو حکم خدا اور رسول ہوگا، آنکھ بند کر کے اسے مانیں گے۔ جب اللہ کہے گا آگے بڑھو، یہ آگے بڑھ جائیں گے۔ جب اللہ کہے گا پیچھے ہٹ جاؤ تو یہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ جب اللہ کہے گا نیکیاں کرو تو نیکی میں بھی اللہ کی بات مانیں گے، اور جب گناہ سے روکے گا تو گناہ سے خود رک بھی جائیں گے۔ یہ اطاعت کرنے والے ہوں گے، کہیں چونچرا نہیں کریں گے، کہیں سوال نہیں کریں گے۔ اللہ کہتا ہے جب یہ صفتیں اپنے اندر پیدا کر لو گے تو پھر اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ ان سب پر اپنی رحمت نازل کرے گا، ان قریب، بہت جلدی ان پر اپنی رحمت نازل کرے گا۔ اور تمہیں اس کے وعدے پہ شبہ نہ ہونا چاہیے، انہ عزیز قدیر، اس لیے کہ وہ پاور والا ہے،
اقتدار والا ہے، اور جب پاور اقتدار والا ہے تو پھر وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، لہذا وہ تمہارے اوپر رحمت بھی نازل کر سکتا۔ میں نے آج اس آیت کی تشریح میں تھوڑا آپ کا وقت لیا، اب اگلی بات کہنے سے پہلے گزارش کروں گا ایک صلوات بھیجیں اور سب سمٹ کے ممبر کی طرف آ جائیں۔ میں جیسے میدان غدیر میں پیغمبر نے سلیقہ سکھایا تھا کہ جو آگے چلے گئے ہیں انہیں ذرا پیچھے لے آؤ، اور جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو، مجھے روز ہی مجلس شروع کرنے میں انتظار تھوڑا کرنا پڑتا ہے، اور یہ میں نے اپنے رسول سے سیکھا ہے۔ البتہ یہاں پیچھے رہ جانے والے حقیقتاً پیچھے نہیں ہیں، غدیر کے میدان کے ایک ٹکڑے سے دوسرے میدان میں آ رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ شکر گزار ہوں کہ آپ مجلس کے ختم ہوتے ہی پوری تیز رفتاری سے تشریف لے آتے ہیں۔ بیٹا اس کو نہ چھو، اس کو ٹچ نہ کرو، دور بیٹھو تھوڑا۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو شروع کی تھی کہ حسینی سماج، اب حسینی سماج کی خد و خال تو میں نے آپ کے سامنے کسی حد تک رکھی دی ہے کہ نیکیاں کرنے والے، حقوق کو ادا کرنے والے، دوسروں کو بھی خود نیکی کرنا نہیں، دوسروں کو بھی نیک بنانے والے، خود برائی سے بچنے والے، دوسروں کو بھی برائی سے بچانے والے، اللہ اور رسول کی بات بے چور و چرا ماننے والے، سب کے حقوق کا خیال رکھ کے جینے والے، نہ اللہ کے حقوق کو پامال کرنے والے، نہ بندوں کے حقوق کو پامال کرنے والے۔ اس کا سب سے واضح نمونہ کربلا والے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کربلا والوں کی یاد منا رہے ہیں برسوں صدیوں سے، اور ان کی عزاداری کر رہے ہیں اور ان کی باتیں مسلسل سن رہے ہیں مجلسوں میں، مرثیوں میں، سلام میں، ان کی فضیلتیں، ان کے کمالات، ان کے تذکرے، ان کی خوبیاں، ان کے مقابلے میں جو دشمن تھا اس کی خرابیاں، ان کے عیب، ان کے گناہ، ان کے جرائم، ان کے ظلم، یہ سب سنتے چلے آ رہے ہیں۔ تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہماری سوسائٹی اب بھی حسینی نہیں بنی، حسینی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ ہم سے نمازیں قضا نہ ہوتی، حسینی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ ہم کسی کو حق کو پامال نہ کرتے، حسینی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے درمیان ظلم کا وجود نہ دکھائی دیتا، حسینی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ ہم میں کوئی جھگڑا اور لڑائی اور اختلاف آپس میں نہ دکھائی دیتا۔ کربلا والوں میں نے بار بار کہا اور کہتا رہوں گا، اور اس لیے کہتا رہوں گا کہ مالک اثر پیدا کرے، اور یہ جو ہمارے اندر انتشار ہے، جو اختلاف ہے، جو پارٹیاں ہیں، جو گروپس ہیں، انجمن سے ٹکراتی ہے، علاقہ علاقے سے ٹکراتا ہے، نظریہ نظریے سے ٹکراتا ہے، یہ ہمارا ٹکراؤ ختم ہو جائے، ہمارے درمیان گروپس ختم ہو جائیں، یہ بحثیں ختم ہو جائیں، یہ مقصر ہے، یہ غالی ہے، یہ تنظیمی ہے، یہ غیر تنظیمی ہے، یہ نقنی ہے، یہ سعیدی ہے، یہ اخباری ہے، یہ مقلد ہے، یہ جو ہم نے دشمن نے ہم کو بانٹا اور ہم بٹتے چلے جا رہے ہیں۔ کربلا ہم سے کہہ رہی ہے تم کربلا والے ہو تو تمہارے درمیان گروہ نہیں ہونا چاہیے، تمہارے درمیان ٹکڑے نہیں ہونا چاہیے، تمہارے درمیان انتشار نہیں ہونا چاہیے، تمہارے درمیان ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے۔ کربلا کے معاشرے کا، کربلائی سماج کا ایک بڑا پیغام ہے۔ رنگ الگ الگ ہوں، سن و سال الگ الگ ہیں، کربلا میں 6 مہینے کا اصغر بھی ہے، 90 سال کے مسلم ابن اوسجہ بھی ہیں، کربلا میں حبشہ کے رہنے والے جون بھی ہیں، کربلا میں قبر بنی ہاشم بھی ہے، لیکن ان میں کسی طرح کا ٹکراؤ نہیں ہے، کسی طرح کا انتشار نہیں ہے، کسی طرح کا اختلاف نہیں ہے۔ تو کربلائی سماج اگر وجود میں آئے گا تو ایک دوسرے کی عزت کرنے والا ہوگا، ایک دوسرے کے احترام کرنے والے ہوں گے، ایک دوسرے کی عزت کے ساتھ ساتھ اس کے دل کو خوش رکھنے والے ہوں گے، نہ کوئی کسی پہ الزام لگائے گا، نہ کوئی کسی کے پر بہتان لگائے گا، نہ کوئی کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے گا۔ اگر ہمارا معاشرہ یہاں نہیں پہنچا ہے 14 صدیوں سے ذکر کربلا کے باوجود، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ حسین کا صدیوں سے تذکرہ ہو رہا ہے، پھر بھی ہم حسینی کیوں نہیں بن سکے۔ علاج کرنا ہوگا اس کا، جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کیا سبب ہے، کوئی انفیکشن ہے، کوئی فنکشن پرابلم ہے،
ویسے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری اس سوسائٹی میں کہیں کوئی فنکشن پرابلم ہے یا باہر سے کوئی انفیکشن ہو رہا ہے، ایک صلوات اور بھیجیں، ابھی آگے جگہ ہے، آگے تشریف لے آئیں، ادھر جگہ ہے، تیزی سے ایک ساتھ اندر تشریف لائیں، آگے بڑھیے میاں، کیمرے کے قدموں میں بیٹھنے میں کوئی ثواب نہیں ہے، ہلے کا کیمرہ ڈسٹرب کرے گا، آگے تشریف لائیے، ایک صلوات مل جل کے بھیجیں محمد و آل محمد۔ ارے بہت جگہ ہے ابھی، اگر ہر آدمی نے تین تین جگہ چھوڑی تو کئی آدمیوں کی جگہ بن جائے گی، دائیں بائیں آگے پیچھے جہاں کھسک کی جگہ دے سکتے ہو جگہ دیجئے، ہوا گزرنے بھر کی جگہ برقرار رہے گی۔ اب میں اس کے بعد گزارش کروں گا کہ جو حضرات تشریف لا رہے ہیں وہ زحمت کر کے باہر بیٹھیں تاکہ اندر بیٹھنے والے اتنا سفوکیشن کا شکار نہ ہو کہ ان کی قوت برداشت سے باہر ہو جائے۔ نسیم جنت چلانے کے لیے صلوات بھیجیے۔ اگر ہماری سوسائٹی میں بیماریاں ہیں وہ جو یزیدی لشکر کی تھیں، اگر ہماری سوسائٹی میں وہ خوبیاں نہیں پیدا ہو پائیں جو لشکر حسین میں تھیں، تو 14 صدیوں سے اگر یہ سب ہو رہا ہے تو ہم کیوں محروم ہیں؟ ہم کیوں حسینی سماج نہیں بن پا رہے ہیں؟ ہمارے سماج میں حسینیت خالی نعروں میں رک گئی ہے، ہم خالی لبیک یا حسین زبان سے کہہ رہے ہیں، عمل سے ہم کیوں کہ نہیں پاتے؟ لبیک یا حسین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر اطاعت کا مزاج ہو، جب کہیں آگے بڑھو جان دے دو تو ہم جان دینے میں بھی نہ جھجکیں، اور جب کہیں رک جاؤ بھی میدان کے لیے نہیں جانا ہے تو ہم پیچھے ہٹنے میں بھی جھجک نہ ہو۔ اس حد تک اطاعت کا مزاج ہمارے اندر کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ تو اس کا تجزیہ کرنا پڑے گا۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں گزشتہ شبوں میں اس کا تجزیہ شروع کیا ہے کہ آخر اچھی باتیں مسلسل سال بھر مجلسیں سنتے ہیں، سال بھر محفلیں سنتے ہیں، سال بھر تقریریں سنتے ہیں، سال بھر ان کے تذکرے سنتے ہیں، مگر ہمارے اوپر جتنا اثر ہونا چاہیے اتنا کیا نہیں ہوتا۔ میں مایوس نہیں ہوں، میں ہرگز اس کا قائل نہیں ہوں۔ بہت سے لوگ ہم کو مایوس کرتے ہیں، مولانا نصیحتیں کرنا چھوڑ دیجئے، یہ قوم سدھرنے والی نہیں۔ میں ان سے فوراً اختلاف کرتا ہوں، بالکل غلط کہہ رہے ہیں آپ۔ قوم بالکل سدھرنے والی اور قوم مسلسل سدھر رہی ہے۔ کوتاہی ہماری تھی کہ یا ہم نے اپنی مصلحت کی وجہ سے یا کسی کی ڈر کی وجہ سے منبر سے آپ سے باتیں کہی نہیں۔ یہ ڈر ہم منبر پہ آنے والوں کو نکالنا ہوگا، یہ ذاتی مصلحتوں کا خیال ہمیں اپنے نکالنا ہوگا، اور یہ خیال ہماری مجلس کو میزبان کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم منبر پہ کسے بٹھائیں، جو آ کے واہ واہ کروائے یا جو آ کے خدا کی بات کرے، نبی کی بات کرے، انصاف کی بات کرے، ایمان کی بات کرے۔ یہ میزبان کو بھی دیکھنا ہوگا، یہ سامعین کو بھی دیکھنا ہوگا، یہ شعراء کو بھی دیکھنا ہوگا، یہ نوحہ خان کو بھی دیکھنا ہوگا۔ ہم سب مل کے مہم چلائیں کہ حسینی باتیں کر کے بھی حسینی سماج وجود میں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ ہم ناکام ہوں، اور اب بھی کامیاب ہیں الحمدللہ۔ اور اس کے لیے میں نے ابھی کسی محقق اور بڑے عالم کا ایک تجزیہ پڑھا تھا، انہوں نے کہا اس عزاداری کو تم کہتے ہو اس کا اثر نہیں پڑ رہا، حسین کا اثر نہیں پڑ رہا۔ جاؤ دیکھو، جہاں عزاداری نہیں ہے وہاں کتنا دین ہے، اور جہاں عزاداری ہے وہاں کتنا دین ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں جہاں عزاداروں کو ہونا چاہیے وہاں ہم نہیں ہیں، مگر الحمدللہ ہم وہاں بھی نہیں ہیں جہاں غیر عزادار پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ہم ساری ان قوموں سے جو عزادار نہیں، الحمدللہ کسی چیز میں ان کے برابر بھی نہیں، ان سے آگے ہیں، چاہے علم ہو، چاہے تہذیب ہو، چاہے کلچر ہو، چاہے شرافت ہو، چاہے امانت داری ہو۔ ہم الحمدللہ میں غلط فہمیوں کا شکار نہیں۔ یہ تجزیہ صرف میرا نہیں ہے۔ آج ہم جب ملتے ہیں، میں اشاروں میں بات کہنا چاہتا ہوں، اور ہمارا بھائی ملتا ہم وطن جو ہمارے دین و مذہب کا قائل نہیں ہے، تھوڑی دیر کے بعد بات کر کے ہم سے پوچھتا ہے معاف کیجئے گا آپ کون سے مسلمان ہیں، اور جیسے ہی ہم ان سے بتاتے ہیں کہ ہم حسین والے، کہتے ہیں ہاں ہم پہلے ہی سمجھ گئے تھے آپ بہت کلچرڈ ہیں۔
تو میرے عزیزوں کم نہیں ہے، اس مجلسوں نے ہمیں تہذیب سکھا دی، ان مجلسوں میں اچھی باتیں بہت سکھائی ہیں. میں ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں یہ عزاداری نقصان پہنچا رہی، بہت فائدہ ہے اس کا. آخرت تو پتہ ہی نہیں ہے کیا ملنے والا انشاءاللہ. یہ آنسو کیا کیا ہمیں دے رہے ہیں. عام طور پر جو نیکیاں ہیں ان کا اجر و ثواب لکھا ہے، نماز کا یہ ثواب، روزے کا یہ ثواب، قرآن کی تلاوت کا یہ ثواب، لیکن عزاداری کے دوہرا فائدہ ہے. روایات کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. ہمارے ائمہ نے 2 باتیں بتائی ہیں. ایک طرف یہ عزاداری میں جب حسین کی محبت میں، مظلوم کی محبت میں آنسو نکلتے ہیں، تو ایک طرف یہ اگر لائق قبول ہو گئے تو جزائے آخرت کا ذریعہ بنتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے یہی آنسو ہمارے گناہوں سے ہماری نجات کا ذریعہ بھی بنتے ہیں. یہ دوہرا کام ہوتا ہے. عبادت ایک ہوتی ہے، اثر دوہرا ہوتا ہے. ایک طرف گناہ صاف ہوتے ہیں، دوسری طرف نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. اور میں نے وہاں ایک فقرہ کہا تھا، مسجد میں دوہرا رہا ہوں کہ ساری عبادت، نماز پڑھے تو نماز پڑھی ہم نے، روزہ رکھا تو روزہ رکھا. روزے نے نماز کو نہیں بچایا، نماز روزے کو نہیں بچاتی. مگر عزاداری جب ہم کرتے ہیں، ماتم، مجلس، تو یہ وہ عبادت ہے جو خود بھی عبادت ہے اور دوسری عبادتوں کی حفاظت بھی کرتی ہے. یہ عبادت بھی ہے اور محافظ عبادت بھی ہے. نماز عبادت ہے مگر دوسری عبادت کی حفاظت نہیں کرتی. روزہ عبادت ہے، میں نے بڑی قیمتی بات کہی، آپ نے سرسری لہجے میں سن لیا. نماز عبادت ہے مگر محافظ روزہ نہیں ہے. روزہ عبادت ہے مگر محافظ زکوٰۃ نہیں ہے. مگر عزاداری اس عبادت کا نام ہے جو خود بھی عبادت ہے، جو محافظ نماز بھی ہے، محافظ روزہ بھی ہے، محافظ قرآن بھی ہے، محافظ حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد بھی ہے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. ہم جائزہ لیں کہ ہم پیچھے جہاں ہونا چاہیے وہاں کیوں نہیں، اور جو رکاوٹیں ان کو دور کریں. 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. پیچھے ہونے کا مطلب یا اسپیڈ کم ہے یا رکاوٹیں ہیں. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے جذبات کی رفتار کم نہیں ہے. میرا تجزیہ کہہ رہا ہے کہ ہماری اسپیڈ کم نہیں ہے. ہم سال بھر کما کے بچاتے ہیں کہ محرم آئے گا تو ہمیں اس میں لگانا ہے. ہم چھٹیاں لیتے ہیں، تنخواہیں کٹواتے ہیں، مگر مجلسوں میں وقت دیتے ہیں. لہذا میں کہہ سکتا ہوں کہ ہماری کوشش میں کمی نہیں ہے، ہماری اسپیڈ کم نہیں ہے، ہمارا پاور کم نہیں ہے. میں نے تجزیے پڑھے ہیں، آپ نے بھی پڑھے ہوں گے. ایک ملک میں صرف تبرک پر کتنے کروڑ خرچ ہو جاتے ہیں. لوگ اس کا حساب لگاتے ہیں، اس سے یونیورسٹی کھلے. بے شک یونیورسٹی کی ضرورت ہے، کالج کی ضرورت ہے، مدرسے کی ضرورت ہے، مکتب کی ضرورت ہے، اسکول کی ضرورت ہے. مگر میرے عزیزو، یونیورسٹی کھلے کیوں کہتے ہو؟ اسی نظام کو ٹھیک سے چلاؤ. یہ درس گاہ کربلا کہتے ہو کہ نہیں؟ یہ تو خود ہی ایک یونیورسٹی ہے. اسے ٹھیک سے چلاؤ، یہ تو خود ہی ایک یونیورسٹی ہے، یہ تو خود ہی ایک تعلیم گاہ ہے. اور یہ وہ تعلیم گاہ ہے جہاں کلاس الگ الگ نہیں لگانے کی ضرورت ہے کہ پہلے کلاس KG والا ادھر بیٹھا ہے، ہزاروں کمرے لگاؤ تب جا کے ایک پہلی سے آخری تک کلاس لگے گا. یہ وہ کلاس ہے جہاں KG سے لے کے PhD والے اسٹوڈنٹ سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور سب اپنی اپنی حیثیت سے سیکھ رہے ہیں. یہاں بچہ بھی سیکھ رہا ہے، جوان بھی سیکھ رہا ہے، بوڑھے. تو آخر اس سب اہتمام کے باوجود کیوں ہمارا سماج حسینی اس طرح نہیں بنتا جو ہونا چاہیے؟ تو میں نے عرض کیا کہ میری نگاہ میں رفتار کی کمی بڑا سبب نہیں ہے، رکاوٹیں ہیں جنہیں ہمیں دور کرنا ہے. ان میں سے 2 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں. اتنی اچھی باتیں مجلسوں میں ہوتی ہیں، اتنی حدیثیں سنائی جاتی ہیں، اتنی سیرت کے تذکرے ہوتے ہیں، اتنی فضیلتیں سنائی جاتی ہیں، اس کے باوجود ہم کیوں نہیں اپناتے؟ تو میں نے پہلی بات یہ کہی تھی کہ اچھی بات کا ہونا اور ہے اور اچھی بات کا سن کے دل پر اثر ہونا اور ہے. اچھی بات کا سننا اور ہے، اچھی بات کو قبول کرنا اور ہے. اچھی بات کو دل سے قبول کرنا اور ہے، اس اچھی بات پر عمل کرنا اور ہے. یہ 3 مرحلے ہیں.
اگر جائزہ لیا جائے تو ہم میں کچھ ایسے نکلیں گے جو اچھی بات سننا بھی پسند نہیں کرتے، کچھ ایسے نکلیں گے جو سنتے ہیں مگر ان پہ اثر نہیں ہوتا، کچھ ایسے نکلیں گے جن پہ اثر تو ہوتا ہے مگر وہ عمل کی دنیا میں نہیں آ پاتے۔ اب ان اچھی باتوں کے سلسلے میں ہمیں ہمارے ہادی کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، حضور نے ایک مثال دی ہے اس روایت میں۔ پہلے وہ مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں، پھر میں روایت پڑھ کے اس کا پیغام آپ کی خدمت میں منتقل کروں۔ مثال یہ دی ہے، ابھی بارش ہو رہی ہے شدید، آپ نے دیکھا بارش کا پانی آسمان سے آ رہا ہے، زمین پر یہ پانی پہنچتا ہے، پانی وہی پانی ہے مگر زمین کے خطے، زمین کے ٹکڑے الگ الگ ہیں، زمین کے مزاج الگ الگ ہیں۔ بمبئی میں سب دیکھ لیں گے آپ، تینوں چیزیں دیکھ لیں گے، پہاڑ بھی ہیں، چٹانیں، پتھر، خشک، سوکھے، سخت۔ اس سخت پتھر کی چٹان پہ جب بارش کا قطرہ گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ گرا، ذرہ ذرہ بنا، بکھرا۔ موسلادھار بارش بھی ہوتی ہے تو پتھر پر سے پانی بہتا جاتا ہے، بہتا جاتا ہے۔ پتھر کے اندر پانی جاتا ہے؟ نہیں جاتا، ذرا سے توڑی اندر سوکھا نکلے گا، اوپر پانی بہہ گیا۔ یہی پانی جو پتھروں میں بہہ گیا جب کچی زمین پہ پہنچتا ہے، کھیتوں میں، پارکوں میں، باغوں میں، تو اب کیا ہوتا ہے؟ بارش شروع ہوئی، پیاسی زمین نے پانی پینا شروع کر دیا، پیتی جائے گی زمین، یہاں تک کہ جب زمین اندر تک پانی پی کے سیراب ہو جائے گی تو اب پانی بہنا شروع کر دے گا، اب نہیں رکے گا، اب بہے گا۔ تو بہے گا تو کدھر جائے گا؟ پہاڑ پہ چڑھے گا، نیچے نشیب کی طرف۔ اب جہاں نشیب کی طرف گیا، یہاں گڈھا، یہاں تالاب، یہاں پاؤنڈ، یہاں جھیل، یہاں نالا، یہاں دریا، پانی ادھر جا رہا ہے۔ یہ جو گڈھے کی زمین، تالاب کی زمین، جھیل کی زمین، پاؤنڈ کی زمین، یہ بھی پیاسی تھی، پانی آیا، اس نے بھی پینا شروع کیا، پیتی رہی، پیتی رہی۔ جب اندر تک سیراب ہو گئی تو یہ بہانا شروع کر دے گی؟ نہیں، اپنے دامن میں روکنا شروع کر دیتی ہے۔ جھیل میں پانی بھرنے لگتا، تالاب میں پانی بھرنے لگتا، نالے میں پانی بھرنے لگتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو پانی ایک ہے مگر زمین کی قسمیں الگ الگ ہیں۔ ایک وہ ہے جو پتھریلی ہے، نہ پیتی ہے نہ پیاسے کے لیے روکتی ہے۔ دوسری زمین ہے جو کچی ہے، باغ کی، کھیت کی، کھلیان کی، پارک کی، وہ پی کے اپنی پیاس تو بجھا لیتی ہے مگر کسی پیاسے کے لیے روک نہیں پاتی۔ یہی پانی جب نشیب میں جاتا، گڈھوں میں جاتا، تالابوں میں، جھیلوں میں جاتا ہے تو یہ زمین اپنی پیاس بھی بجھاتی ہے اور پیاسوں کے لیے پانی روک بھی لیتی ہے۔ اب جو پیاسا ہے، یہاں سے آپ پورا بمبئی انہی جھیلوں سے تو پی رہا ہے، جو اس پیاسی زمین میں جمع ہو گیا کہ اپنی پیاس بجھا کے اس نے پانی روک لیا۔ تو میرے عزیزو، اگر یہ مثال آپ نے محسوس کر لی تو اب سنو، پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نحنو معاشر الانبیاء، حضور نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی برادری، آدم سے لے کے خاتم تک جتنے ہادی ہیں، ہم جو اللہ کی بارگاہ سے پیغام ہدایت لے کے آئے ہیں، جو دین لے کے آئے ہیں، یہ دین میں آپ کو مسلسل سنا رہا ہوں، وہ پیغام کیا لے کے آئے ہیں؟ توحید سے لے کے عدالت کے، قیامت کے عقیدے کا پیغام، نماز سے لے کے امر بالمعروف نہی عن المنکر، دشمنان دین و خدا و اہل بیت و رسول سے دوری اور ان سے نفرت، اور دوستداران خدا و رسول اہل بیت رسول سے محبت اور ان سے قربت، یہ ساری چیزیں لے کے آئے ہیں۔ اچھا اخلاق، سچائی اچھی ہے، امانت داری اچھی ہے، بہادری اچھی ہے، سخاوت اچھی ہے، جھوٹ برا ہے، غیبت بری ہے، خیانت بری ہے، وعدہ خلافی بری ہے، یہی سب تو دین ہے۔ کہا یہ جو ہم دین لے کے آئے ہیں جس کے تین حصے ہیں، ایک ہے عقیدہ، ایک ہے اعمال، ایک ہے اخلاق، یہ جو ہم اللہ کی بارگاہ سے دین کا پیغام ہم انبیاء کی برادری لے کے آئے ہیں، یہ دین کا پیغام بارش کے پانی کی طرح ہے، رحمت ہی رحمت ہے، اثر اس کا ایک ہی ہے، مگر فرمایا کہ اس دین کے پیغام کے سلسلے میں انسانوں کی تین قسمیں ہو جاتی ہیں جیسے زمین کی تین قسمیں۔
کا دین کا پیغام جب آتا ہے تو کچھ انسان پتھروں جیسے ہوتے ہیں، نہ خود اس سے اپنے کو سیراب کرتے ہیں نہ دوسرے تک پہنچاتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں کہ جو زمین کھلیان پار کی زمینوں جیسے ہوتے، خود دین کو لے لیا، خود دین قبول کر لیا، خود دین اپنا لیا، خود دین پہ عمل کرنے لگے، خود مجلس بھی کر رہے ہیں، خود ماتم بھی کر رہے ہیں، خود نماز بھی پڑھ رہے ہیں، خود کار خیر بھی کر رہے ہیں، خود بہن سر پہ چادر بھی ڈالے ہیں، مگر بس اپنی پیاس بجھائی، اگلی کی فکر نہ کی۔ خود نمازی ہے، بیٹا نماز نہیں پڑھتا، خود کے سر پہ چادر ہے، بیٹی بے حجاب گھوم رہی ہے، خود نجس پاک کا خیال رکھ کے، حرام حلال کا خیال رکھ کے جی رہے ہیں، گھر میں حرام کھایا جا رہا ہے، خود احتیاط سے نوحے بھی سنتے ہیں اور یہاں گانا کھلا سنا جا رہا ہے، خود نامحرم پہ نگاہ نہیں ڈالتے، یہاں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ بنائے جا رہے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو کھلیان اور کھیت کی زمین ہے، خود سیراب دوسرا پیاسا۔ کہا دیکھو ہمارے انبیاء کے پیغام کے لیے نہ پتھر بننا، نہ کھلیان کی زمین بننا، ہمارے پیغام کے لیے جھیل بننا، خود بھی دین اپناؤ، ارد گرد کے ماحول کو بھی دیندار بناؤ، خود بھی نمازی، بیٹا بھی نمازی، خود با حجاب، بیٹی بھی با حجاب بنے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ محبت نہیں ہے کہ صبح بیٹا سو رہا ہے ہم اٹھے اس کو نہیں اٹھایا، یہ اس سے دشمنی ہے، یہ اسے جہنمی بنا رہے ہیں آپ۔ بیٹی بے حجاب ٹہل رہی ہے، آپ نہیں ٹوکتے، محبت نہیں ہے، دشمنی ہے، آپ اسے درندوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ سوچئے، جاگئے، ہوش میں آئیے، صرف خود سدھر جانا کافی نہیں ہے۔ میں ان سے بات کر رہا ہوں جو اچھی بات کا اثر لیتے ہیں۔ میرے سامنے الحمدللہ وہ بیٹھے ہیں وہاں اس فرش ادا پہ جو اچھی بات سننا چاہتے ہیں۔ ہم ان کمزوروں میں نہیں ہیں جو اچھی بات سننا ہی پسند نہیں کرتے، ہم ان میں نہیں ہیں جو اچھی بات ان پہ اثر نہیں کرتی، مگر ہماری کمزوری ہے اچھی بات سنتے ہیں مگر عمل نہیں کر پاتے۔ یہ عمل نہ کرنے والی پوزیشن کہاں سے پیدا ہوتی؟ بس میں اب زیادہ وقت نہیں ہے، کل جو باتیں کی تھی اسی سے جوڑتے ہوئے، اچھی بات پر عمل نہ کرنے کی ایک وجہ اللہ کے وعدوں پر اعتماد کی کمی ہے۔ کل میں نے یہی تو آپ سے کہا تھا کہ کربلا کا ایک پیغام ہے کہ اپنے بے سہارا ہونے کی صورت میں جب ظاہری طور پر بالکل بے سہارا ہو تب بھی اللہ پر اتنا اعتماد ہو کہ ظالم وقت کے دربار میں ڈٹ کے زینب کہہ رہی ہے کہ یزید کر لے مکاریاں، چل لے چالیں، لگا دے اپنی پوری طاقت حکومت کی، مگر سن واللہ لا تمحو ذکرنا، قسم خدا کی تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا، تو ہمارے تذکروں کو مٹا نہیں سکتا، ہمارا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ یا اللہ پر اعتماد کے علاوہ کیا تھا؟ 72 کا لشکر لے کے، جس میں بوڑھے زیادہ، جس میں بچے زیادہ، جس میں جوان کم، جن سب کے پاس سواریاں تک نہیں لڑنے کی، گھوڑے تک نہیں ہیں، کسی کے پاس نیزہ ہے تو تلوار نہیں، کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ نہیں، اس لشکر کے ساتھ اتنے سجے ہوئے لشکر سے ٹکرا جانا یہ اللہ پر اعتماد کے علاوہ اور کیا ہے؟ ہمیں الہی وعدوں پر اعتماد ہونا چاہیے۔ وہ جو کہتا ہے وہ ہم تبھی کریں گے جب ہمیں اس کے وعدوں پر اعتماد ہوگا۔ میں چاہتا ہوں آج جو وقت بچا ہے اس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمیں اللہ کے وعدوں پر اعتماد کر کے زندگی بسر کرنا چاہیے۔ اگر وہ کہتا ہے تم ہماری راہ میں دو گے تو ہم تمہیں اس کے بدلے میں زیادہ دیں گے، تو ہمیں اعتماد ہوگا، تبھی ہم راہ خدا میں خرچ کرنے میں آگے بڑھیں گے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ کاروبار چھوڑ کے واپس آؤ، نماز جمعہ پڑھو، ہم تمہیں اپنے فضل تک پہنچائیں گے، تو ہم نماز کے لیے کاروبار تبھی چھوڑیں گے۔ جب وہ کہتا ہے کہ تم صدقہ دو گے تو تمہاری روزی میں اضافہ ہوگا، تو ہم یہ تبھی کریں گے۔ تمہاری صحت واپس آئے گی، تمہیں تندرستی ملے گی، تو ہم تبھی کریں گے جب اللہ کے وعدوں پر اعتماد ہوگا۔ آج کی میری پوری کوشش یہ ہوگی صرف کہ ہم ایسی تذکرے کر سکیں کہ ہمیں دین پر اعتماد ہو، اللہ پر اعتماد بڑھے، رسول پر اعتماد بڑھے۔ اور کیسے نہیں بڑھتا میری سمجھ نہیں آتا میرے عزیزو، جب ہم مانگنے کے لائق نہ تھے اس نے ہمیں بن مانگے زندگی دی، جب ہاتھ پھیلانے کے لائق نہ تھے اس نے بن مانگے ایمان دیا، تو جو اتنا کچھ خود سے دینے والا ہے جب وہ ہم سے وعدے کرے کہ تم یہ کرو ہم دیں گے، تو پھر ہمیں اس پہ بھروسہ کیوں نہیں ہوتا؟ کل میں نے آیت پڑھی تھی، آج پھر پڑھتا ہوں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انفقتم من خیر فہو یخلفہ وہو خیر الرازقین. راہ خدا میں، اچھائی کی راہ میں پیسہ لگاؤ گے اللہ پلٹ کے دے گا، وقت لگاؤ گے اللہ تمہیں واپس کرے گا. وہ وقت بھی واپس کرتا ہے، وہ وقت بھی بچا دیتا ہے. آ گئی بات یاد تو آپ کو سنا دوں. عزاداری کا دن ہے، حسین کے تذکروں کے مہینے ہیں. سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کو ان کی قربانیوں کے نتیجے میں پروردگار عالم نے جو خصوصی شرف عنایت کیا ہے جو اور دوسرے ہادیوں اور ائمہ اور قربانی دینے والوں کو نہیں ملا ہے. خصائص حسینی کہلاتے ہیں، یعنی وہ خصوصیتیں جو صرف حسین کو نصیب ہوئیں. اور ہمارے علماء نے آیات و روایات پڑھ کے کتابیں لکھی ہیں خصائص کے نام سے کہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصی شرف ملا ہے، جو خصوصی شرف ملے جو کسی نبی کو نہیں ملے، کسی اور کو نہیں ملے، ہادی کو نہیں ملے، کسی کو نہیں ملے. خصائص النبی، خصائص علویہ، خصائص فاطمہ، سب کی خصوصیتیں اللہ نے جو انہیں خصوصی شرف سے نوازا اور لکھی ہے. اسی میں خصائص حسینیہ میں چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ سید الشہداء نے جو قربانیاں دیں، جن کا ہم آپ روز تذکرہ سنتے ہیں، اللہ نے اس میں انہیں کچھ خصوصیتیں عطا کی ہیں جو کسی اور کو نہیں ملی. وہ 4 خصوصیتوں کا تذکرہ کیا ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ بات رہ جائے گی، اس لیے میں اس میں سے صرف اس وقت جو میں نے بات یاد آئی وہ سنانے کے لیے. یہ بتائیے آپ مجلس میں آئے تو اگر 1 گھنٹے کی مجلس میں آپ بیٹھیں گے، ہماری آپ کی زندگی ہمیں نہیں معلوم کتنے برس، کتنے مہینے، کتنے دن، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ، کتنے سیکنڈ ہے، ہمیں نہیں معلوم، مگر اس زندگی دینے والے کو معلوم ہے. ہماری ٹک ٹک کرتی ہوئی گھڑی الٹی چال چل رہی ہے. ہر لمحے ہمارے دن گھٹ رہے ہیں، مہینے گھٹ رہے ہیں، سال گھٹ رہے ہیں، گھنٹے گھٹ رہے ہیں. سید سجاد نے کہا اگر دنیا میں خالی اس بات کا احساس ہو جائے کہ جب زندگی کا ایک دن گزرتا ہے تو ایک دن نہیں گزرتا ہے، آدمی موت سے ایک قدم نزدیک ہو جاتا ہے، آخرت سے ایک قدم نزدیک ہو جاتا ہے. اور یہ ایک دن جو گزرا ہے، یہ دن گزر جانا کتنی بڑی سی مصیبت ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا. جبکہ جیب سے اگر 1 روپیہ، 1 درہم، 1 دینار گر جائے تو آدمی پلٹ کے دیکھتا ہے کہ میرا 1 دینار، 1 روپیہ، 1 پاؤنڈ، 1 ڈالر، 1 یورو، 1 درہم کھو گیا، پلٹ کے اسے یاد کرتا ہے. لیکن روز صبح سے شام ہوتی ہے، کبھی آدمی پلٹ کے نہیں سوچتا میرے زندگی کا 1 دن کم ہو گیا، زندگی کا 1 دن کم ہو گیا. سنیے کتنی بڑی نصیحت ہے. ہم تو برتھ ڈے پہ تالیاں بجا کے خوشی مناتے ہیں. لو خوش ہو جاؤ کہ زندگی کا 1 سال کم ہو گیا. برتھ ڈے پر خوشی منانے کا موقع نہیں ہے، برتھ ڈے پر بیٹھ کے حساب لگانے کا موقع ہے. برتھ ڈے پر دیکھنے کا موقع ہے کہ ہم نے 1 سال کیسا گزارا، اور یہ دیکھنے پچھتانے کا موقع ہے کہ زندگی کا 1 سال کم ہو گیا. ہم جوڑتے اتنے سال کے ہو گئے، اتنے سال کے ہو نہیں گئے. اتنے سال زندگی کے تھے، اس میں سے اتنے کم ہو گئے. اتنے کے ہو نہیں گئے، اتنے کم ہو گئے. کم ہو گئے تو پچھتائیں گے، حساب لگائیں گے، آگے بچا کے چلیں گے یا کیک کاٹیں گے، تالیاں بجائیں گے، پھونک مار کے روشنی ختم کریں گے، اندھیرا پھیلائیں گے. حماقتوں کے علاوہ کچھ نہیں رسموں میں جو اسلام سے الگ رسمیں قائم. اور بدنصیبی یہ ہے کہ جو اسلام سے دور کی رسمیں ہیں یہ اسلام کے کلچر میں زبردستی ڈالی جا رہی ہیں. آج کیک کٹتے ہیں ولادت پر، مبارکباد میں کیک بنا کے بھیجے جاتے ہیں. یہ غیر اسلامی کلچر ہے جسے خاموشی سے ہمارے اندر ڈھکیلا جا رہا ہے. ہوشیار رہنا چاہیے آپ کو. ہماری برتھ ڈے خوشی منانے کی کوئی جگہ نہیں ہے، پچھتانے کی جگہ، حساب کرنے کی جگہ، بیٹھ کے رونے کی جگہ ہے. ان کی ولادت خوشی کی جگہ ہے تو ان کی ولادت کی اگر خوشی ہے تو خوشی منانے کا وہ طریقہ اپنائیں جو ویسٹرن کلچر کا نہیں ہے. انہوں نے جو حماقت آمیز طریقے نکالے، برتھ ڈے میں شراب پینا، خوشی منانا، خوشی منانے کی کوئی جگہ نہیں ہے. سید سجاد نے فرمایا کہ 1 دن روز زندگی کم ہوتا ہے. 1 روپیہ گر جائے، 100 کا نوٹ آپ کا صحیح، 1000 کا جو جیسا ہے، تو پلٹ کے ضرور یاد آتا ہے. 1 دن کم ہو جاتا ہے، پلٹ کے یاد نہیں آتا. حالانکہ جو روپیہ گر گیا ہے وہ واپس مل سکتا ہے.
لیکن جو زندگی کا دن چلا گیا ہے واپس نہیں مل سکتا. ایک صلوات بھیجیں محمد. ایک اور صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. حسینی سماج بننے کی رکاوٹ میں نیکیوں پر آگے بڑھنے پر گناہوں سے پیچھے ہٹنے کی طاقت کم ہونے کی ایک وجہ ہے اللہ کے وعدوں پر اعتماد کی کمی. تھوڑا سا وقت زیادہ لگ جائے گا مجھ سے، انشاءاللہ اگلی مجلس شروع ہونے سے پہلے بہرحال مجلس ختم ہو جائے گی. ہمارا اعتماد اللہ پر بڑھنا چاہیے. میں اس سلسلے میں ایک مشہور واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. جتنے بزرگ بیٹھے ہیں جو مجلسیں سنتے ہیں شاید مجھ سے بھی پہلے سنا ہوگا. پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے خزیمہ ابن ثابت انصاری. ان کا لیکن نام مشہور نہیں ہے، ان کا ٹائٹل اور رقب مشہور ہے، ذو الشہادتین. ذو الشہادتین کا مطلب ہے دوہری گواہی والے. واقعہ سنا ہے، نتیجے کے لیے سنا رہا ہوں. ان کا خزیمہ کا نام ذو الشہادتین دوہری گواہی والا کیوں پڑا؟ اسلام کا قانون یہ ہے کہ جب کہیں گواہی کی ضرورت پڑے تو ایک گواہ کافی نہیں ہوتا، کم سے کم 2. نہیں بیٹا 3 نہیں، تم نے کوئی نئی شریعت بنائی ہے کیا؟ کم سے کم 2 مرد عادل گواہ چاہیے. بعض بڑے کیسز میں 4 گواہ درکار ہوتے ہیں، کم سے کم 2. لیکن جناب خزیمہ کو یہ شرف ملا تھا اسپیشل کہ پیغمبر نے کہا کہ خزیمہ اکیلے کسی جگہ گواہی دے دیں گے تو دوسرے کی ضرورت نہیں، اس لیے انہیں کہا جاتا ذو الشہادتین دوہری گواہی والے. ہمیشہ سے شرف نہیں ملا تھا. انہیں ملا کیسے؟ جلدی سے سن لیں، میرے جوان سن لیں، میری بیٹیاں سن لیں، جو مجلسی مجمع وہ جانتا ہے. ہمیں اللہ کے وعدوں پر اعتماد کیوں ہونا چاہیے؟ خزیمہ سے سیکھیے. واقعہ یہ ہے کہ ایک دن رسول اللہ گھر سے نکلے، ادھر سے گزرے جدھر جانور بکتے تھے، تو ایک دیہات کا عرب وہاں ایک اونٹ لیے ہوئے بیچ رہا تھا. رسول اللہ کی ضرورت تھی اونٹ کی، اس وقت نکلے نہیں تھے اونٹ لینے. اس کے پاس آئے، اس سے قیمت پوچھی، اس نے مثلا بتایا 600 درہم. مول بھاؤ ہوا 500 400 300 کچھ طے ہوا، جو بھی طے ہوا. پیسے لے کے آئے نہیں تھے. حضور نے کہا کہ میں نے یہ اونٹ خرید لیا. اس نے کہا میں نے یہ اونٹ آپ کے ہاتھ بیچ دیا. بیع و شراء کا صیغہ جاری ہو گیا. حضور گئے پیسے لینے، ادھر کچھ منافق کھڑے تھے. وہ آگے آئے، اس گاؤں والے عرب سے پوچھا کہ کیا تھا، کیا بات ہو رہی تھی؟ یہ اونٹ خریدنے آئے تھے. کہا نہیں خریدا. کہا نہیں خرید لیا. کتنے کا خریدا؟ اس نے بتایا مثلا 300 درہم. تو اب انہوں نے فوراً پلان تیار کیا اور کہا کہ ارے اتنا سستا بیچ دیا. ان کا بھائی سستا تو نہیں، ٹھیک ہی کر لیں. نہیں آج کل یہاں اونٹ بہت کم ہے، بڑا مارکیٹ کا بھاؤ ہائی چل رہا ہے، تم نے تو بڑا سستا بیچ دیا. اس نے کہا اب تو بیچ دیا. وہ منافق نہیں تھا، کافر تھا، منافق نہیں تھا. اس نے کہا اب تو بیچ دیا. نے کہا نہیں، ہم ترکیب بتاتے ہیں، ان سے معاملہ توڑ دو، ہم خرید لیں گے، بکوا دیں گے مہنگا. اس نے کہا ترکیب بتائیے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرنا، جب وہ قیمت دے جو طے ہوئی وہ لے کے آئیں گے، دینے لگے تو تم اڑ جانا کہ یہ کیا دے رہے ہیں آپ، اتنا تو نہیں طے ہوا تھا. ہمارے معاملات میں آج کل بھی ایسا ہوتا ہے، اور یہ کون کرتا ہے اور کون کرواتا ہے خود ہی سمجھ لیں. منافق کرواتے ہیں، کافر کرتے ہیں. معاملہ طے ہو کہ ہم توڑ دیتے ہیں لالچ میں. نہ توڑو عزیزو. امانت داری اور وعدہ خلافی، وعدہ وفائی، 2 چیزیں اپناؤ گے تو معاملے توڑ کے اتنا نہیں کماؤ گے جتنا ان 2 ایمانداریوں کے بعد حاصل کرو گے. 3 صفتیں بتائی گئی ہیں روزی کے بڑھانے کی: خوش اخلاقی، امانت داری، وعدہ وفائی، جو بزنس کمیونٹی میں ذرا کم ہوتی ہیں. خوش اخلاقی ہوتی ہے لیکن ذرا بڑا ہونے کے بعد وہ بھی چلی جاتی ہے. 3 چیزیں روزی میں اضافہ کے ذریعہ ہیں: امانت داری، خوش اخلاقی اور وعدہ وفائی. ہماری روزیاں کیسے بڑھے؟ وعدہ خلافی میں آگے، خیانت میں آگے، بدخلقی میں آگے.
اگر اپنا اقتصادی علاج کرنا ہے تو یہ 3 خوبیاں پیدا کرے، اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ کہا توڑ دینا، ہم بکوا دیں۔ کیسے؟ کہا جو قیمت دیں۔ کہنا یہ تو نہیں طے ہوئی تھی، وہ جو دیں گے وہی بتائیں گے یہ طے ہوا تھا۔ جب زیادہ اصرار کریں تم کہنا ٹھیک ہے، جو قیمت آپ دے رہے ہیں میں یہی لے لوں گا، اونٹ بیچ دوں گا اتنے میں، کوئی گواہ لے آئیے۔ گواہ کو ان کے پاس ہے نہیں اور ہم گواہی دیں گے نہیں، بس ٹوٹ جائے گا سودا، پھر ہم بکوا دیں گے۔ اس کی سمجھ میں آ گیا، حضور آئے، اس نے ڈرامہ شروع کر دیا۔ حضور نے جیسے ہی پیسے دیے اس نے کہا یہ کیا؟ کہا بھائی یہ تو طے ہوا تھا۔ کہا نہیں یہ تو نہیں طے ہوا تھا۔ کیا طے ہوا؟ کہا آپ اتنا کم دے رہے ہیں، یہ طے ہوا تھا۔ اب حضور اصرار کر رہے ہیں کہ نہیں جو ہم دے رہے ہیں یہی طے ہوا تھا، وہ کچھ اور فیگر بتا رہا۔ یہی گفتگو ہو رہی تھی، ادھر سے گزرے خزیمہ ابن ثابت جو ابھی نہیں بنے حضور شہادتین۔ انہوں نے دیکھا حضور کسی آدمی سے بات کر رہے ہیں، دیہاتی سے، گاؤں والے سے، اجنبی سے۔ نزدیک آئے تو معاملہ سنا، پوچھا کیا ہوا تو حضور نے بتایا کہ اونٹ میں نے اس سے خریدا تھا، اتنے کا لیا تھا، اب یہ مکر گیا، کہہ رہا نہیں 300 کا نہیں 500 کا تھا مثلا، اور کہہ رہا ہے کہ گواہ لے آئیے کہ جو پیسے آپ دے رہے ہیں اتنے ہی میں طے ہوا تھا، گواہ لے آئیے تو میں اونٹ آپ کو دے دوں گا۔ بس جناب خزیمہ نے فوراً کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے پیغمبر جو رقم دے رہے ہیں یہی طے ہوئی تھی۔ اب ڈرامے میں یہ ایپیسوڈ تو منافق کو بھی نہیں معلوم تھا، یہ تو غیب کی باتیں ہیں، تو اس کی اب سمجھ نہیں آیا کیا کرے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جب گواہی آ گئی، یہ لیے پیسے، لیا اونٹ۔ پیغمبر خزیمہ کے ساتھ چلے، کہا خزیمہ تم نے گواہی تو صحیح دی، قیمت تو اتنی طے ہوئی تھی، بھائی اسی کے لیے میں نے آپ کا اتفاق لیا ہے۔ ہمیں اللہ کے وعدوں پر اعتماد کیوں ہونا چاہیے؟ کہا خزیمہ تم نے گواہی تو صحیح دی، قیمت تو اتنی طے ہوئی تھی، مگر یہ بتاؤ تم تو تھے نہیں وہاں، تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو خزیمہ نے کہا میرے رسول، آپ کو رسول مانا، آپ کے کہنے سے جنت کو مان لیا، آپ کے کہنے سے جہنم کو مان لیا، آپ کے کہنے سے خدا کو مان لیا، تو جب اتنی بڑی بڑی باتوں میں آپ پہ بھروسہ کیا ہے تو اس چھوٹے سے معاملے میں آپ پہ بھروسہ نہ کریں گے تو کس پہ کریں گے؟ تو میں اپنے بھائیوں بہنوں سے، بیٹوں بیٹیوں سے یہی کہوں گا کہ ان کے کہنے سے تم نے جنت کو مانا، ان کے کہنے سے جہنم کو مانا، ان کے کہنے سے برزخ کو مانا، ان کے کہنے سے آخرت کو مانا، ان کے سمجھانے سے خدا کو مانا، ان کے ماننے کی وجہ سے قرآن کو مانا، تو جب اتنی بڑی باتوں پہ ان پہ بھروسہ کیا ہے تو زندگی کے ان چھوٹے معاملات پہ اس پہ بھروسہ نہ کرو گے تو کس پہ کرو گے؟ بس کربلا کا یہی پیغام ہے، ہمیں مانتے ہو تو اللہ پر بھروسہ بڑھاؤ، اس کے وعدوں پہ بھروسہ بڑھاؤ، اور دیکھو اللہ کے جو وعدے ہم سے تھے وہ پورے ہوئے کہ نہیں۔ کربلا کہہ رہی ہے دیکھو زینب نے کہا تھا واللہ تو ہماری یادوں کو مٹا نہیں سکتا، تم تو خود زینب کے دعوے کا ثبوت ہو، تم اللہ کی طرف سے انتظام ہو ذکر حسین کا، اب تو مانو کہ خدا جو کرے وہ کر سکتا ہے چاہے ظاہری حالات کچھ نہ ہو۔ بس میرے عزیزو کربلا کی بات آ گئی اور وقت بھی بس ختم ہو گیا، شبیں آگے بڑھ رہی ہیں، شہداء کے تذکرے بڑھ رہے ہیں، تاریخیں آ رہی ہیں جن میں بنی ہاشم کے خانوادے کے تذکرے ہوں گے۔ ابھی میں نے زینب کے گود کے بالوں کا وہاں ذکر کیا تھا، مجھے کربلا کے شہداء میں شہداء کی سن و سال کے لحاظ سے جو قسمیں دکھائی دیتی ہیں اس میں سب سے کم سن 6 مہینے کے اصغر ہیں، اس کے بعد جو تھوڑی عمریں آگے بڑھتی ہیں تو اس میں ایک فہرست پھر دکھائی دیتی ہے جس میں پھر سب سے کم سن حسین کا وہ بھتیجا ہے کہ جس کا نام عبداللہ ابن حسن ہے، جو صرف چند دنوں کا تھا جب اس کے بابا شہید ہو گئے تھے سن 50 ہجری میں، لہذا سن 61 ہجری کے محرم میں وہ 10 سال سے زیادہ کی عمر اس کی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن حسن اس کی شہادت دکھائی دیتی ہے۔ کربلا کے میدان میں کمسن شہیدوں میں حسین کی گود کا پالا دوسرا یتیم ہے، 13-14 سال کی عمر کے قاسم ہے۔ کربلا کے شہیدوں میں کمسن شہداء میں اون و محمد ہیں، مگر کمسن شہداء کی فہرست میں صرف یہی شہید نہیں ہیں، کمسن شہداء کی فہرست میں کربلا میں شہید نہیں ہوئے ہیں مگر کربلا کے شہید ہیں۔ بزرگوں میں نے تذکرہ کیا تھا، عباس کے بھائی اور عباس کی بہن رقیہ کے شوہر مسلم بن عقیل کا، مسلم بن عقیل
2 ننھے بچوں کو لے کے کربلا گئے تھے، کوفے گئے تھے. میں نے کل کی شب میں مسجد میں پڑھا تھا کہ بچے قید خانے میں تھے اور وہیں سے رقیہ گزر گئیں اور کوئی نہ تھا جو ان بچوں کو ملا تھا. روایت کہتی ہے کہ جب مسلم جنگ کے لیے نکلے تھے، جو جس کے حوالے کر گئے تھے بچوں کو، وہ گھبرا کے اس نے گھر سے باہر کر دیا، جاؤ مدینہ کا راستہ ہے چلے جاؤ. بچے کھو گئے، گرفتار کر کے لائے گئے ابن زیاد تک، اور اس نے کسی ظالم کے حوالے کر دیا کہ انہیں لے جاؤ قید خانے میں رکھو. اور روایت کہتی ہے کہ اس نے حکم دیا تھا کہ انہیں نہ کبھی جی بھر کے پانی پینے دینا، نہ پیٹ بھر کے کھانا دینا. باپ شہید ہو گیا، بچوں کو پتہ نہیں. اماں آ کے اسی کوفے سے تڑپتی چلی گئی، بچوں کو پتہ نہیں. ایک بوڑھا ہے جو روز آ کے کھانا دے جاتا ہے، جس سے نہ پیٹ بھرے نہ پیاس بجھے. تاریخ زندان میں ننھے بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں، گلے بائیں ڈال کے سو جاتے ہیں. محمد ابراہیم ایک دن باتیں کرنے لگے، لگتا ہے کہ ہماری پوری عمر اسی قید خانے کی تاریکی میں گزر جائے گی. یہ جو بوڑھا کھانا لے کے آتا ہے، اس سے ہم بات کریں، شاید اللہ اس کے دل میں ہمدردی پیدا کر دے. جب وہ بوڑھا کھانا لے کے آیا تو اس سے کہا کہ تو محمد کو جانتا ہے؟ اس نے کہا کیسے نہیں جانوں گا، کیسے نہیں جانوں گا، ارے وہ تو میرے رسول تھے. کہا علی کو جانتا ہے؟ کہا کیسے نہیں جانوں گا، میرے رسول کے داماد تھے. کہا مسلم ابن عقیل کو جانتا ہے؟ کہا کیسے نہیں جانوں گا، وہ میرے علی کے بھائی تھے. کہا بس ہم اسی مسلم ابن عقیل کے یتیم ہیں. بوڑھا محب اہل بیت تھا، وہ تو ملازم تھا، اسے پتہ نہیں، جسے امامہ پھینکا. کہا اتنے دنوں سے تم ہمارے قیدی ہو، لو ہم دروازہ کھولتے ہیں، رات کے سناٹے میں چلے جاؤ، ہم مارے جائیں تمہارے جائیں. بچے نکلے، پھر گرفتار ہوئے. ظالم جو گرفتار ہوئے وہ اس طرح سے کہ کنیز جو پانی لینے گئی تھی، بچے چھپے ہوئے تھے درخت پر، پانی میں جھلکیاں دیکھ کے سہمے ہوئے بچوں کو پہچانا، گھر لے کے آ گئی. کنیز اور اس کی مالکہ بچوں کو پیار اور محبت سے رکھا. لیکن رات میں جب اس ظالم شوہر آیا، اس نے بچوں کے رونے کی آواز سن لی. رونے کی آواز کیوں؟ محمد اور ابراہیم سو رہے تھے. ایک مرتبہ دونوں کی آنکھ کھلی، دونوں نے ایک دوسرے سے بتانا شروع کیا کہ ہمارے بابا آ کے اشارہ کر رہے ہیں، ہمارے پاس آنے کا وقت ہو گیا، شاید ہماری زندگی کا آخری شب ہے. ایک دوسرے گلے واحد ہے، رونا شروع کیا. ظالم نے سنا، رات کی تاریکی اٹھا، ننھے بچوں کو رسیوں سے جکڑ کے باندھ دیا. صبح ہوئی، گرفتار کر کے فرات کے کنارے لے گیا. دونوں بھائیوں کو کہا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ننھے بچوں نے کہا 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے. ایک مرتبہ ظالم اتنا بھی انتظار نہ کر سکا، بڑے بھائی کے گلے پہ تلوار ماری، سر تن سے جدا کیا، بے سر کے جنازے کو فرات میں پھینکا. بہتے ہوئے دریا میں جنازہ رک گیا. بھیا اکیلے چھوڑ کے نہ جاؤں گا. چھوٹے بھائی نے نماز تمام کی تھی، سر تن سے جدا ہوا، لاشا پھینکا. بے سر کے ننھے جنازوں نے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال دی. اب بابا سے ملیں گے، اب اماں سے ملیں گے. تیرتے ہوئے لاشیں مسیب تک پہنچے. کچھ چاہنے والوں نے سمجھا یہی شہید ہیں، نکال کے بے سر کے جنازوں کی قبریں بنا دی. مسیب میں آج بھی مسلم کے یتیم آواز دے رہے ہیں، ہمیں بھول نہ جانا، ہم بھی کربلا کے شہید ہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ماتم حسین.